إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله أكبر 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 لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائی اور اسلامی بہنوں، آج ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے، یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے. آج کا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم وہ امت ہیں جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور جس کا رشتہ حضرات انبیاء کرام سے بڑا پرانا ہے، اور ہماری بڑی روشن اور اجول تاریخ ہے. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہم آپ کی امت ہے، اور آپ کے ذریعے ہمارا سیدھا رشتہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے جا ملتا ہے. یہ دن آج کا ہمیں اس عظیم خانوادے کی یاد دلاتا ہے جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا، جس کی زندگی فدائیت، قربانی، بر، تقوی اور اطاعت الہی سے عبارت تھی، جس کی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی اطاعت گزاری تھی. جو مسلمان تھا، واقعی مسلمان، ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دینے والا، جس کا بیٹا انتہائی نیک، فرما بردار اور بردبار تھا، اور باپ امام الموحدین تھا، جس نے توحید کا پھریرا لہرایا تھا، اور اللہ رب العالمین کی توحید کو ثابت کرنے کے نتیجے میں جسے آگ میں ڈالا گیا تھا، جسے اپنے وطن کی جاں گداز فرقت اور ہجرت اٹھانی پڑی تھی، جس کے سامنے مصر کے ظالم بادشاہ نے اس کی بیوی پر بری نظر ڈالی اور اس کے ساتھ منہ کالا کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے بچا لیا. جس کو اللہ رب العالمین نے بڑے شوق کے بعد اور بڑے انتظار کے بعد ایک بیٹا عطا کیا تھا، تو یہ دیکھنے کے لیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کہیں بیٹے کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ تو نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے بھی اس کی قربانی کا مطالبہ کیا، اور اس نیک باپ، فرما بردار باپ نے اپنے بردبار آگیاکاری بیٹے کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی منشا کو رکھا تو بیٹے نے بھی کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ کر ہی گزریے، جو اللہ کا حکم ہوا ہے آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے. اور آج ہی کے دن انہوں نے دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے حکم کی بجا آوری میں اپنے آپ کو سپرد کر دیا تھا. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. بس پچھاڑنا ہی تھا ماتھے کے بل کہ آواز آئی کہ بس امتحان میں کامیاب ہو گئے. یہ زبردست امتحان تھا. پوری زندگی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی امتحانات سے گزری ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب حضرت ابراہیم نے اللہ رب العالمین کی آزمائشوں میں حضرت ابراہیم جب کھڑے اترے، اللہ نے ان کو چند کلمات کے ذریعے آزمایا، اور ان تمام آزمائشوں میں جب وہ کھڑے اترے، ایکسیلنٹ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں دنیا انسانیت کا آپ کو امام بناتا ہوں. اور تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، تمام انبیاء کرام
اور جو بھی کتابیں اس کے بعد آئی ہے، توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ اور قرآن مجید، وہ سب ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی ذریت کو عطا فرمایا۔ بزرگوں اور دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کو 2 عیدیں دی ہیں، اور دونوں عیدیں 2 بڑی عبادتوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ عید الفطر جو ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت کو ادا کرنے کے بعد بطور شکرانہ آتی ہے، جس میں ہم اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اچھے نئے کپڑے پہنتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اچھا کھاتے پیتے ہیں، اپنے بال بچوں پر کشادگی کرتے ہیں، اور فقراء اور مساکین کو بھی آج کے دن خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ دوسری عید جو ہماری عید الاضحیٰ ہے، عید النحر ہے، قربانی کی عید ہے، جو بڑی عید ہے، کیونکہ آج 10ویں تاریخ کو یوم الحج الاکبر کہا گیا ہے، حج کا بڑا دن۔ آج کی جو یہ عید ہے، یہ بڑی عظیم عید فریضہ حج سے متعلق ہے۔ حجاج کرام بھی حالت احرام میں اپنے بال ناخن نہیں لیتے۔ ہم کو بھی یہ حکم ہے کہ جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو، ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد وہ اپنے بال ناخن نہ لے، یہاں تک کہ وہ اپنی قربانی کر لے۔ قربانی کر لے تو اس کے بعد بال ناخن لے۔ اگر کسی شخص کو کئی قربانی کرنی ہو، کئی دن میں کرنا ہو، تو پہلی قربانی کے بعد وہ بال ناخن لے سکتا ہے۔ اس طریقے سے ہماری مشابہت اور مشارکت حجاج کرام سے ہو رہی ہے کہ جس طرح سے وہ حالت احرام میں بال ناخن چھوڑے رہتے ہیں، ہم بھی چھوڑے رہتے ہیں۔ 10 تاریخ کو جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں عام اصطلاح میں، جس کو لوگ عوام الناس بڑا شیطان کہتے ہیں، اس کو 7 کنکری مارنے کے بعد قربانی کرتے ہیں، بال ناخن کاٹتے ہیں، اور ان کے اوپر عید کی نماز نہیں ہے مشغولیت کی وجہ سے۔ ہم لوگ بھی پہلے عید کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر قربانی کرتے ہیں۔ وہ کنکڑی مار کے قربانی کرتے ہیں، ہم عید کی نماز پڑھ کے 2 رکعت قربانی کرتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے آج کے دن، طریقہ یہی ہے۔ ان اول ما نبدا به فی یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فننحر۔ آج کا کام پہلا یہ ہے کہ ہم پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد اپنے گھروں کو جائیں، پھر قربانی کریں۔ من فعل هكذا یا من فعل هذا فقد اصاب سنتنا، جو اس طریقے سے قربانی کرتا ہے وہ نبی کے طریقے کے مطابق کرتا ہے، اور جو نماز سے پہلے قربانی کر دے اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کی قربانی نہیں ہوگی، پھر اس کو دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی۔ بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ آپ نے قربانی کی تاریخ سمجھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت میں ہیں، اور اللہ نے نبی کو بھی کہا ہے وَأَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، حضرت ابراہیم کے دین کی پیروی کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حنیف کی، دین ابراہیم کی پیروی کرتے ہوئے 10 سال مدینے کے اندر قیام فرمایا، اور 10 سال آپ نے قربانی کی۔ 2 بکرا کیا کرتے تھے، 2 بکرا کیا کرتے تھے، دونوں چت کبڑے ہوتے، میڈھے ہوتے، بکرا نہیں کرتے، میڈھے کرتے۔ معلوم ہوا کہ میڈھا بکرا سے افضل ہوتا ہے ثواب میں، تو میڈھا کیا کرتے۔ چت کبڑے ہوتے کا مطلب یہ ہے کہ کالا ہوتا، اس میں سفید بال بھی، تھوڑی مقدار میں سفید بال بھی کالے بالوں کے ساتھ ہوتے۔ دونوں بڑے سنگوں والے ہوتے، کیونکہ سنگ میڈھے کے اندر یا بکرے کے اندر یا کسی بھی جانور کے اندر خوبصورتی کی علامت ہے۔ دونوں موٹے تازے ہوتے، اور بعض روایت میں ہے سمینین، دونوں قیمتی ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور اچھی نسل کا ہو، اچھی صفت کا ہو، موٹا تازہ فرما ہو، پلا ہوا ہو، اور مضبوط جانور کو کرنا چاہیے۔ خوش دلی سے اس میں پیسہ لگانا چاہیے، اور خوش دلی سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کر رہے ہیں۔ بطیب نفس کیجیے، اس کو بوجھ مت سمجھیے۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو مت کیجیے، لیکن اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو مریل جانور مت کیجیے، موٹا مضبوط تازہ جانور اللہ کے راستے میں قربان کیجیے۔ جتنا پیسہ خرچ کیجیے گا، جتنا مضبوط جانور اللہ کے راستے میں لگائیے گا، جتنا خوبصورت پلا ہوا جانور کیجیے گا، اتنا زیادہ ثواب آپ کو ملے گا۔ حضرت ابو امامہ ابن سہل کہتے ہیں کہ کننا نسمن الاضاحی فی المدینہ، ہم لوگ اپنی قربانی کے جانوروں کو مدینہ میں خوب موٹا تازہ کیا کرتے تھے۔ وکان المسلمون یسمنون، اور مسلمان حضرات بھی اپنے جانوروں کو موٹا تازہ کرتے تھے۔ تو اگر پالتے ہیں تو خوب اچھا کھلائیے، پلائیے، پالیے، پوسیے، لیکن ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے کی جائیداد کھلا کے مت موٹا کیجیے، دوسرے کی جائیداد کو مت کھلائیے۔ اور اگر بازار میں خریدتے ہیں تو بازار میں ہر طرح کے بکرے ہیں، مریل بھی ہے اور مضبوط ہے، اور مضبوط سے مضبوط تر ہے۔ آپ اپنی صلاحیت کے مطابق جانور خریدیے۔
الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بزرگوں، دوستو، جس کے نام کی قربانی ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی خود کرے۔ اگر کسی عورت کے نام کی قربانی ہو رہی ہے، وہ عورت خود کرے، اس کا شوہر، اس کا بیٹا یا اس کا کوئی محرم، مگر شوہر کرے اپنا۔ اگر شوہر اپنے ساتھ ساتھ بیوی کو ملاتا ہے ٹھیک ہے، لیکن بیوی بھی پیسے والی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ایک بکرا اپنی طرف سے بھی کرے، تو سب لوگ اس کی مدد کریں اور چھری اس کے ہاتھ میں دیں، کہیں بسم اللہ واللہ اکبر، تم کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ قربانی کریا، اپنے ہاتھ سے قربانی کرو۔ ایون حائضہ ہو تو بھی قربانی کر سکتی ہے، قربانی کرنے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے، بس بسم اللہ واللہ اکبر، اور اس میں بھی بسم اللہ نہیں چھوٹنا چاہیے، بسم اللہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر بھول کے بھی چھوٹ گیا تو صحیح قول یہ ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، علامہ ابن عثیمین وغیرہ کا، کہ اگر بھول بھی گئے بسم اللہ تو قربانی نہیں ہوئی۔ سال میں ایک مرتبہ عبادت کر رہے ہو قربانی کی، یا کہہ رہے ہو کہ جب جانور لٹایا جا رہا ہے تو بسم اللہ نہیں یاد رہا تم کو؟ لا الہ الا اللہ، کہاں دماغ ہے تمہارا؟ عبادت کرنے کے وقت دل دماغ حاضر رہنا چاہیے، نماز پڑھ رہے کہاں دل دماغ رہتا ہے؟ اب قربانی کا بکرا پچھاڑے ہوئے ہیں، کہتے جا بسم اللہ، بھول گئے، چھری چلنے کے بعد یاد آیا، تو کم سے کم بسم اللہ کمپلسری ہے، اگر اس کے ساتھ بسم اللہ واللہ اکبر لگا دیا تو اور اچھا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے الحمدللہ، کوئی خاص دعا نہیں ہے ثابت۔ اگر کسی کو یاد ہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، تو پڑھ لے، نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں، بس بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ تیری ہی طرف سے یہ جانور ہے اور تیرے ہی نام پر قربان کر رہے ہیں، ہماری طرف سے، ہماری بیوی کی طرف سے، ہمارے تمام بچوں کی طرف سے قبول فرما۔ ایون اپنے ماں باپ کو بھی شامل کر لیجئے، مرے ہوئے ماں باپ کو بھی، یا اللہ ہمارے ابا کی طرف سے زندہ ہے تو ہماری طرف سے، ہمارے بال بچوں کی طرف سے، ہماری مرحومہ والدہ کی طرف سے قبول فرما۔ اگر 2 جانور کرتے ہیں، ہر 2 جانور پر اپنے ساتھ اپنے بال بچوں کا نام لیجئے، دوسرا جانور کرتے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ میری طرف سے اور میرے مردہ ماں باپ کی طرف سے، بجائے اس کے کہ ایک حصہ یا ایک جانور کسی مردے کے نام سے کریں جس کا ثبوت نہیں ہے، زندہ اپنے ساتھ ثواب میں مردے کو شریک کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم تقبل من محمد و آل محمد، اللہ ایک بکرا کرتا ہوں تیرے نام سے، اس کو میری طرف سے، محمد کی طرف سے، یا محمد کے ازواج و اولاد کی طرف سے قبول فرما۔ پورا کنبہ آپ کا آ جاتا تھا، اور دوسرے بکرے میں کر کے کہتے اللہم تقبل من محمد و من امت محمد، اور بعض روایت میں ہے امن لم یضح من امت محمد، میری امت کے ان ناداروں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے، قیامت تک آنے والی امت کے فقیر مسکین جو قربانی نہیں کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قربانی میں شریک ہے، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، لاکھوں نہیں کروڑوں کروڑ شامل ہیں۔ تو اگر آپ کہتے اللہ میری طرف سے، یا میرے پورے انٹائر فیملی کی طرف سے، یا میری طرف سے اور میرے ددھیال نڑیال اور سسرال کے مردوں کی طرف سے اللہ قبول فرما، کیا اچھی بات ہے، سب کو ثواب جائے گا۔ لیکن مردے کی طرف سے صرف قربانی کرنا، یا گھر میں بیوی کی طرف سے کر دیا کہ اس نے پالا ہے خصی، ہم اپنی طرف سے ضروری نہیں ہے، کہو بھگوان تم اپنی طرف سے، ہماری طرف سے بھی کر لو، اللہ تعالیٰ میری طرف سے، میرے شوہر کی طرف سے، میرے بچوں کی طرف سے، سب کو ثواب جائے گا، ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے کافی۔ لیکن ہاں اللہ تعالیٰ نے اگر کئی بیٹے دیے ہیں، سب کما رہا ہے اور چاہتا ہے کہ ہماری طرف سے بھی ہو، ہماری طرف سے ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فخر و مباحات کی حد تک معاملہ نہیں ہونا چاہیے، نام و نمود کی حد تک نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 بکرا کرتے تھے، لیکن حجۃ الوداع میں آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی تھی، 63 اونٹ تو اپنے ہاتھ سے نہر کیے۔ اونٹ نہر کیا جاتا ہے، 3 پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، پچھلی 2 ٹانگیں اور اگلی ایک ٹانگ داہنی، اور اگلی بائیں ٹانگ جس کو ہاتھ کہتے ہیں وہ رسے سے بندھی ہوئی ہوتی، کسی کھوٹے سے لگا کے، تاکہ وہ 3 قدموں پر ان بیلنس ہو اور اس کو اس کے لمبی گردن کے نیچے بھالا بھوکا جائے یہاں تک کہ خون گر جائے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب اس کے پہلو زمین سے ٹک جائیں، گر جائے وہ، تب اس کو ذبح کرو، اس کی گردن کاٹو اور اس کے بعد گوشت کھاؤ، اور مانگنے والے جو ہیں ان کو بھی دو، اور جو نہیں مانگتے ہیں، غیرت مند ہیں، اپنے گھر میں ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ محتاج ہیں، ان کے ہاں قربانی نہیں ہوئی ہے تو ان کے ہاں بھیجو۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی، اور قانع جو قناعت پسند ہے اپنے گھر میں ہیں ان کو بھی دو، اور معتر جو سامنے آ گئے ہیں چاہے مانگے یا نہ مانگے، دیکھ رہا ہے قربانی ہو رہی ہے، دے دو اس کو بھی، اور جو لوگ نہیں آئے ہیں ان کو بھی دو۔ بزرگوں اور دوستو، قربانی کا مقصد خود اللہ رب العالمین نے واضح کیا۔ جاہلیت کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ قربانی کرتے، ہر زمانے میں رہی قربانی، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہوا تھا تو دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی تھی، وہ پہلی دنیا کی قربانی تھی۔ تو ایک بھائی کا دمبا یا ایک بھائی کا دمبا تھا یا کیا تھا نہیں پتہ اپنے کو،
دونوں نے قربانی کی، قربا قربانا، دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول کی گئی، دوسرے کی رد کر دی گئی۔ اب جس کی رد کر دی گئی وہ اپنے بھائی پر ناراض ہو گیا، تمہاری کیوں قبول ہوئی ہماری کیوں نہیں ہوئی؟ بھائی نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے، مخلصوں کی قربانی کرتا ہے، جو دل سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے اس کی قربانی کرتا ہے۔ تمہارے اخلاص میں، تمہاری نیت میں کوئی نہ کوئی فطور اور کھوٹ رہا ہوگا، یہ کہنا چاہتا تھا۔ کہا نہیں، ہم تو تم کو قتل کر دیں گے کہ تمہاری قبول ہوئی اور ہماری نہیں ہوئی، بتائیے۔ اور اتنی سی بات پر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا، جو قتل ناحق کی پہلی واردات تھی دنیا انسانیت کی تاریخ میں۔ تو اس زمانے میں بھی قربانی تھی، اور ہر ملت میں اللہ نے قربانی رکھی۔ مشرکین جب قربانی کیا کرتے تھے تو قربانی کے جانور کے خون کعبہ پر لیپ دیا کرتے تھے، گوشت کو ٹانگ دیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، قربانی کا یہ مقصد نہیں ہے۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، خون تو بہہ جاتا ہے، اور گوشت تم کھاتے ہو اور لوگوں کو کھلاتے ہو، اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کا جذبہ پہنچتا ہے۔ کس جذبے سے تم نے قربانی کی؟ تمہاری توحید پہنچتی ہے کہ تم صرف ایک اللہ کے بندے ہو، تمہاری اطاعت شعاری پہنچتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت شعار ہو، فرما بردار ہو۔ اللہ نے مال دیا ہے، قربانی جانور کی شکل میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارے جان کی ضرورت پڑی، ہماری اولاد کی ضرورت پڑی تو ہم وہاں بھی پیچھے نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ جان بھی اسی کی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان مال سب اللہ کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے نار نمرود کو گلے لگایا؟ اللہ نے حفاظت فرمائی، آگ کو گلزار بنا دیا، ٹھنڈا کر دیا، سلامتی کے ساتھ خیریت سے وہ واپس آ گئے۔ کس طریقے سے ابراہیم اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے حضرت سارہ کا لے کے نکلے تھے، ایک میاں ایک بیوی، دو آدمی اللہ کی زمین پر، اللہ کا بندہ، اور تیسرا بھتیجا لوط تھا جو ایک زمین پر تھا۔ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے ان کے خانوادے کو آباد کیا، کس طریقے سے حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی، دوسری بیوی ہاجرہ کو اور اس کے شیرخوار بچے کو مکے میں چھوڑا تھا، بے آب و گیا وادی میں، جہاں نہ کوئی آدمی تھا نہ کوئی پرندہ، کیسے وہ شہر آباد ہے، اور کس طریقے سے لوگوں کی آستھائیں، لوگوں کے دل، لوگوں کے ارمان اس گھر کی زیارت کے لیے مچلتے رہتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، بڑی روشن تاریخ ہے۔ جو اللہ کے لیے جیتا ہے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جائیے خوش دلی کے ساتھ اپنی اپنی قربانیوں کو انجام دیجیے، اور جذبہ اطاعت اپنے اندر لائیے کہ جب اللہ رب العالمین کا جو حکم ہوگا اس حکم کی ہم بجا آوری کریں گے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ ہم خطبے کو ختم کرتے ہیں، اور آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خود بھی کھائیے گا اور فقیر اور مسکین کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ کلوا وتصدقوا وادخروا، آپ نے کہا کھاؤ بھی، صدقہ بھی کرو اور جمع بھی کر کے کچھ رکھو۔ یہ نہیں کہ صاحب تھوڑا بوڑا دے دیا اور سب کچھ اپنے ہی ہضم کر گئے۔ تو جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے آپ ان کو بھی قربانی میں شریک رکھیں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور کثرت سے اس وقت سے لے کر کے نہیں بلکہ پہلے ہی عشرے کی پہلی تاریخ سے تھا 13 تاریخ تک، چلتے پھرتے اٹھتے جاگتے بستر پر بازار میں، اور فرض نمازوں کے بعد، نفل نمازوں کے بعد، ذکر و اذکار کرنے کے بعد کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تکبیر اور بڑائی بیان کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔